السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا کیس جو ہمیں موصول ہوا ہے یہ بہت ہی دلخراش، دلسوز اور افسوسناک واقعہ ہے، ایک کیس ہے۔ یہ بابا جی کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کو نہ اپنا نام آتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کا نام یاد ہے، نہ بچوں کا نام یاد ہے، کیونکہ یہ بول نہیں سکتے، یہ قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہیں۔ بابا جی 1995 میں اپنے خاندان سے بچھڑے تھے، اور جب بچھڑ کر پاکستان کے ہی ایک شہر میں گئے تھے تو وہاں لوگوں کو نہ اپنا ایڈریس بتا سکتے تھے، نہ اپنے پیاروں کے نام بتا سکتے تھے، اشاروں میں بات کرتے تھے، لوگ پریشان تھے۔ ان سالوں میں مقامی علاقے سے جس بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے جو ڈیٹیلز دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، جب مختلف جگہوں میں اشتہارات چلوائے۔ اس زمانوں میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ اتنا خاص نہیں تھا، موبائل وغیرہ، اینڈرائڈ موبائل، ان چیزوں کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ اور یہ بابا جی 1995 سے آج یعنی جون جولائی 2025 تک یہ اسی علاقے میں موجود ہے۔ بابا جی نے اس علاقے والوں کو بتایا تھا کہ میں وہاں، میری بیوی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ابتدائی ایام میں تو اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے یہ بہت روتے تھے، اور اپنی کچھ نشانیاں انہوں نے بتائی ہے۔ جس بھائی نے ہمیں ان کی ڈیٹیل دی، تفصیلات ہمیں دی، میں ان کی زبانی آپ کو سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو وائس ہمیں بھیجی، جو چیزیں ہمیں بتائی، وہ میں آپ کو ان کی زبانی سناؤں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، جو ہمارے وہاں یہ ہے اس ضلع لودھرا میں، اور اس کی جو ہمیں معلومات ملی تھی، جو جب آیا تھا نا تو وہ اشاروں میں بتاتا تھا، جیسے کسی میلے پہ یا کسی کیسے اجتماع میں جاتا ہے بندہ، یہ وہاں سے گم ہوا تھا، کسی درباروں میں یہ اس طرح کا تھا۔ اور جب یہ آیا تھا تو اس وقت روتا تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، اور جب وہ بتاتا تھا کہ علاقہ کون سا ہے، اس کے جب اس سے پوچھتے تھے تو یہ بتاتا تھا کہ وہاں پہ گڑ ہوتا ہے اور مکی ہوتی ہے اور چاول ہوتا ہے، اور اس کا وہاں ایک ندی ہے یا دریا ہے، یعنی جو پانی بہ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کا بجری کا بتاتا تھا کہ ہمارے میدانی علاقے ہیں یہاں تو یہ یعنی اس کا نہیں ہوتا، تو وہ بتا کہ یہ پتھر ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور اس کا ایک علاقے میں وہ کہتے ہیں جہاز بھی ایک ادھر کھڑا ہے کسی سڑک کے اوپر۔ یہ اس کی معلومات تھی جو ہمیں اس وقت بتاتا تھا۔ ابھی یہ بھی کچھ وہ بھول گیا تقریباً، جو ہمیں یاد ہے تقریباً اتنا تھا۔ باقی وہ جو گرا ہے وہ ابھی یہ بتا رہا تھا کہ میں گڑ بناتے ہوئے گرا تھا، وہ جسم کا حصہ وہ جل گیا تھا۔ جی، بابا جی کے بارے میں اس بھائی نے جو ہمیں کہا آپ نے سنا، اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے۔ بابا جی کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں جہاں گڑ بنتا تھا، وہاں اس جو کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر شاید یہ گر گئے تھے۔ ان کا یہ پورا جسم تقریباً جلنے کے نشانات ہیں۔ شاید ان کے خاندان والے اس نشانی سے ان کو پہچان لیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ واقعات ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بظاہر تو درد ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی جو یہ جلنے کے جو نشان ہیں، جو آج سے 30 سال پہلے، شاید یہ 35 سال پہلے جو جلے تھے، اس نشان کی وجہ سے ان کو ان کے گھر والے پہچانے۔ اور انہوں نے علاقے کی جو نشانی بتائی، آپ نے اس وائس میں سن لیا ہوگا کہ کوئی جہاز، جو کچھ کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مصنوعی یا ایک جہاز یا خراب جہاز کہیں پر جو ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کا جہاز ان کے علاقے میں تھا۔ اور کھیتی باڑی کی جو چیزیں انہوں نے بتائی، آپ نے تمام نشانیاں سن لی۔ تو میں پنجاب بھر اور بلکہ پاکستان بھر کے دوستوں سے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی ایسا شخص گم ہوا ہو جو قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم ہو، اور ان کے بچے بھی وہاں ہوں، تو برائے مہربانی اسکرین پر آپ کو جو فون نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بابا جی سے ہم آپ کو ملائیں گے، ان کے بچوں کو ملائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے کیسز کی طرح اس کیس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ایک خاندان کو تقریباً 30 سالوں بعد ملانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کمان۔